بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرکز اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرکز لڑکی نے کہا میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرکز دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا۔ پھر یہ خونریز معرکہ لڑایا تھا مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا۔ مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا۔ عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرکز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکز، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے۔ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس نے بڑا ہی قیمتی ہار پہن رکھا تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے۔ یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی، اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکز نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ناظرین، دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں سے ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا الچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے الچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے وہ ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان جنگ کے باہر اتنے فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے الچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرح اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔
ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرکس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے لے گا۔ یونس کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیز کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح سے واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 کی پہلی تاریخ 12 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے۔ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یہ تاریخ 22 اگست 634 تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں قحرام بپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہوں، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔
ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سو امن و امان نظام کر دیا تھا۔ فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی دنوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کے جانشین کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ثقیفہ بن سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ کے بعد وقع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا، قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشان روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو اب زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کا بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کیسا آدمی ہے؟
تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں، جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ رائے میری بھی یہی ہے۔ ابن عوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا۔ ابو محمد عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن اس کے ظاہر سے بہت اچھا ہے، جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جو کچھ تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں پہ نہ پہنچے۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اور صحابہ کرام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائے لی۔ ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر بہت سختی کرے گا۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کی بات نہ مانی اور فرمایا کہ تمام لوگوں کو سنا دو، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے، وہ سب خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان سے آتا ہے اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔
میں اپنے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑھائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا۔ تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے۔ اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المومنین نے کہا، ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا۔ بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاہت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوگا۔ کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المومنین، بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔